بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جو تعلیم کا خواندگی کا جو شرح ہے وہ بہت کم ہے جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں، اور خاص طور پہ خواتین میں۔ لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری خواتین مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آج جس شخصیت نے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے، آپ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ صاحبہ۔ آپ شعبہ فارسی اورینٹل کالج کی ہیڈ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس پروگرام کا بنیادی مقصد بچوں کو تعلیم کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے، لہٰذا جو شخصیت آتی ہے ہم ان کے تعلیمی سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ کا تعلیمی سفر کیسا ہوتا؟ میری پیدائش کیونکہ لاہور کی ہے، تو یہاں پر میرے والد صاحب سیکریٹریٹ میں ملازم تھے اور گزٹڈ آفیسر تھے، اور انہیں گھر ملا ہوا تھا پونچھ ہاؤس میں، چوبرجی کے ساتھ جو پونچھ ہاؤس کالونی ہے وہیں پر ہی چوبرجی اسکول تھا، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، میٹرک وہاں سے کیا۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن کوئین میری کالج سے کیا ود ڈسٹنکشن رول آف آنر کے ساتھ، اور پھر میرا ایم اے فارسی میں ایڈمیشن ہوا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، اور وہاں پر بھی میں ٹاپ میرٹ تھی، اسی لیے مجھے پسند آیا کہ یہیں جانا چاہیے اپنے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے۔ تو الحمدللہ وہاں سے بھی میں نے 3rd پوزیشن لی، اور اس کے بعد وہیں سے ایم فل کیا ود ڈسٹنکشن، اور پی ایچ ڈی بھی میں نے وہیں سے ہی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اور آگے میرا تعلیمی سفر اسی طرح، میں نے اس کے بعد پھر ایک ریسرچ بیسڈ کورس تھا ایران میں، جو میں نے اپنی تعلیم مکمل ہونے کی خاصی دیر بعد مجھے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا، تو وہ میں نے کورس کیا، اور 8 ملکوں میں سے میری فرسٹ پوزیشن تھی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ پی ایچ ڈی میں جو آپ نے مقالہ لکھا تھا جی، تو کیا اس کا موضوع کیا تھا؟ پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع تھا بر صغیر میں فارسی نعت 1857 سے لے کر اب تک۔ عصر حاضر میں وہ آ جاتا تھا 2015 تک کا ٹائم، وہاں تک میں نے اس میں کام کیا۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں پر عموماً خیال یہ تھا کہ 1857 کے بعد تو فارسی ختم ہو گئی، تبھی کتنا مشہور ہوا، جو ہمارے سب بڑے لوگ جانتے تھے فارسی، اور فارسی رسمی زبان تھی اداری۔ انگریز آئے تو انہوں نے جو حشر کیا، پھر انہوں نے انگریزی کو جب اس پہ لاگو کرنے کی کوشش کی تو سبھی کہنے لگے دیکھو رے قسمت کے کھیل، پڑھو فارسی بیچو تیل، کہ ہم نے اتنی اعلیٰ زبان پڑھی اور اعلیٰ عہدوں پہ رہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دکانیں ڈال کے بیٹھ جائیں اور تیل بیچیں۔ تو یہ کیسا وقت آ گیا؟ تو اس دور میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فارسی دم توڑ چکی ہے، اب فارسی کا بازار ختم ہو چکا۔ لیکن اس دور میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو خاصا فارسی لکھی گئی، بہت بڑے بڑے نام تھے، اور کیونکہ میں نے فارسی نعت کا موضوع چنا، میرے جو استاد رہنما ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر ریٹائر ہوئے، اور آج کل وہ ادارہ فروغ زبان اردو کے سربراہ ہیں، بہت ہی قابل شخصیت ہیں، کہ میں نے الحمدللہ، لوگ حیران ہوتے ہیں اس چیز پر کہ آپ نے پاکستان میں پڑھا تو آپ کا ایکسنٹ ایرانی کیسے ہے، یا آپ کو اتنی وکیبلری کہاں سے ملی؟ تو کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر کہ انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے انداز سے پڑھایا، اگرچہ یہ بیس جو ہے بچپن سے رکھی جاتی ہے، یہاں جب تک پہنچے آگے۔ تو جب میں نے فارسی نعت کا موضوع چنا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ موضوع بہت اچھا ہے، ہم خورما ہم ثواب والا معاملہ ہے کہ کھجور بھی کھائیں اور ثواب بھی حاصل کریں۔ تو میں نے اس میں جو بڑے بڑے نام آئے ان میں فرض کریں ایک مثال کے طور پر جن سے سب لوگ واقف ہوں گے کہ غالب کا نام، غالب جو ہیں وہ یہاں پر سب سے بڑے، انہوں نے نعتی یا قصائد لکھی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ان کا نام، اور آج تک ان کی غزل بڑی مشہور ہے، نعتیہ غزل، جس میں وہ کہتے ہیں حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق ز زبان محمد است، کہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، حق جلوہ گر سے طرز بیان محمد، محمد کے طرز بیان سے جلوہ گر ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں غالب ثنا یہ خواجے بھی یزدان گذاشتی، کہ غالب ہم نے خواجہ کی ثنا جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے، کن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہ ذات پاک ہی محمد کا مرتبہ جانتی ہے۔ گرامی کا کلام بڑا خوبصورت، مولانا ظفر علی خان کا، انور نفیس حسینی رقم جن کو ہم ایک خطاط کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، ان کا کلام بڑا خوبصورت وہ اس میں شامل کیا، مستان شاہ کابلی کا اس میں کلام شامل ہوا۔ اور جب ہم اقبال پر آ کر رکتے ہیں تو اقبال نے تو اس کو اوج کمال تک وہ لے جاتا ہے۔ اقبال جب کہتا ہے کہ خاک ازرب از دو عالم خوشتر است،
ای خنک شہری کی آنجا دل برس، کہ خاک یثرب جو ہے وہ دو عالم کی خاک سے مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی ہے. خاک یثرب از دو عالم خوش ترس، ای خنک شہری کے آنجا دل برس. کتنا مبارک ہے وہ شہر جہاں میرا دل بر رہتا ہے. اور اسی طرح غالب اقبال کا کلام تو ان کی جو ربائی کا قصہ اتنا مشہور ہے جو ان کے کلام میں نہیں ملتی، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے نام سے معروف ہے تو ایسا کیوں ہے، ان کے کلام میں کیوں نہیں ہے. تو قنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرهای من پذیر، ور تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنهان بگیر. کیا بات، کہ تو قنی از ہر دو عالم من فقیر، تو دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں. روز محشر عذرهای من پذیر، اور روز محشر میرے اس عذر کو قبول کر لینا. ور تو می بینی حسابم ناگزیر، اور پھر بھی اگر تو میرا حساب کرنا ناگزیر ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر، تو ان کی نگاہ سے مجھے چھپا لینا، ان کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کردار سازی جو ہے اس میں ہمارے شعراء نے اس پہ بہت زور دیا ہے. علامہ اقبال کا آپ نے حوالہ دیا ہے، سب دیا ہے، تو اس میں آپ کچھ بتائیں گی ہمارے بچوں کو کہ کون سی، جیسے ہم دیکھتے تھے کہ جو آپ نے جیسے کہ حوالہ دیا کہ انگریزی زبان آ گئی. سر سید احمد خان نے علی گڑھ جو تحریک تھی وہ یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں اور انگریزوں کی یعنی کہ معاشی اور سیاسی بالادستی سے کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی سیکھیں. لیکن اس دور سے لے کے اور پاکستان بننے تک اور اس کے شروع تک بھی لوگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بوستان اور گلستان وغیرہ پڑھا کرتے تھے. اس میں بڑے یعنی کہ ان کی حکایات میں بھی کردار سازی پہ بڑا زور ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ بالکل سر، پہلے جو ہمارا نصاب تعلیم تھا اس میں گلستان ہمیشہ شامل رہی. جی بالکل. اور کسی حد تک اب بھی بعض اداروں میں گلستان کی اردو ترجمہ جو ہے کچھ حکایات شامل کر دی جاتی ہیں بچوں کے سلیبس میں. تو گلستان دراصل کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بڑی بہترین کتاب ہے. میری والدہ صاحبہ جو ہے نا، یہ کریکٹر بلڈنگ جیسے ہم کہتے ہیں گھر سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. تو ہم نے اپنی والدہ صاحبہ سے گلستان کی حکایات سن رکھی تھی. ہم نے ان سے گھر میں شاہنامہ کربلا پڑھ رکھا تھا. میری والدہ محرم میں 1 محرم سے 10 محرم تک شاہنامہ کربلا کے مصائب ہمیں پڑھ کے اس میں سے سناتی تھیں. اور جب وہ اٹھ جاتی تھی کسی کام کے لیے، وہ شاہنامہ کربلا تھا دائم اقبال دائم کا جو پنجابی، کس کا لکھا جی دائم اقبال دائم کا جو پنجابی میں ہے. اب ایک طرف فارسی ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہم پنجابی بھی پڑھ رہے ہیں. تو کریکٹر بلڈنگ میں ماں کا کردار تو بڑا اہم ہے. سعدی کی حکایات میں یہ کہ وہ شوگر کوٹڈ پلز ہیں. نصیحت اگر کسی کو بھی ڈائریکٹ کی جائے تو وہ بہت مشکل ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. سعدی نے یہ کیا کہ اس نے گلستان کے اندر خوبصورتی رکھی کہ اس کا پہلا چیپٹر ہے در سیرت بادشاہان. بادشاہوں کی سیرت کیسی ہونی چاہیے. اب کوئی کہہ سکتا ہے بادشاہ کو کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، لیکن سعدی نے خوبصورت حکایات سے کریکٹر بلڈنگ کو اس کے لیے بھی لے آیا. پھر جب وہ فقر کے بتاتا ہے اخلاق درویشان، تو اس کے اندر بھی لے آتا ہے کہ درویشوں کے اخلاق کیا ہیں. یہیں پر آگے چلتے ہوئے جب وہ تاثیر تربیت کے چیپٹر پہ پہنچتا ہے اور آداب صحبت کہ بات کرنے کے آداب کیا ہیں اور تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، ان حکایات کے اندر جیسے وہ کہتا ہے اگر وہ بچے کی تربیت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو جب تختی دیتا ہے تو چاہے لوہے سیمین دیتا ہے، وہ چاندی کی تختی دیتا ہے، لیکن اس پر سونے کے پانی سے لکھتا ہے جور استاد بہز مہر پدر، کہ استاد کا جو ظلم ہے وہ باپ کی محبت سے بہتر ہے، کیونکہ کریکٹر اس کا جو بنانا. اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کا مخاطب ہمیشہ سٹوڈنٹس رہے، کیونکہ یہ دیکھیے آج بھی ہمارا 64% یوتھ ہے، اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ہم سائنسی تعلیم کی طرف بے شک جاتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ان کے کردار کی تعمیر بہت ضروری ہے. ایک اچھا انسان ہی معاشرے کو اپلفٹ کرتا ہے. اور آپ سعدی کی گلستان کی اہمیت یہاں سے دیکھیے اور مثنوی معنوی مولانا روم کی، کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت زیادہ زوال کا شکار ہوا یورپ، تو اس وقت آپ دیکھیے کہ نکلسن جیسے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے تراجم کیے جائیں تاکہ ہمارے لوگ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کی جو فارسی میں تھی، ان کو انگریزی میں کنورٹ کیا گیا. اور پھر اسرار خودی کا بھی ترجمہ ہوا تاکہ لوگ اس مین جو چیزیں جو بچوں کے کردار کے اندر رکھنی چاہیے
جیسے ان کی اپنی خود ہی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے، ان کو خود ہی سے ان کی شناسائی اس سے روشناس کرایا جائے، تو اس کے لیے ان کتابوں کو پھر لایا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کا حوالہ دیا، اس زمانے تک، مغل دور تک، فارسی جو تھی وہ سرکاری زبان تھی، تمام کورسپونڈنس جو تھی فارسی میں ہوتی تھی اور عام فہم زبان تھی، لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معدوم ہوتی گئی، اور اب ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ فارسی پڑھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ یہ فرمائیے آپ۔ دراصل ہماری توجہ صرف مادی دنیا کی طرف ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے فارسی پڑھی ہے تو ہمیں اس کا کوئی فروٹ نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ جس بھی کام کو پیک تک لے جائیں آپ اس میں کمال حاصل کر لیں۔ قصب کمال کن کہ عزیز جہان شوی۔ تو جب تک انسان اس میں کمال حاصل نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی بھی، کیا آپ اگر ایک سائنسدان بنے ہیں، آپ نے کتنی ایجادات کی ہیں؟ اگر تو کوئی ایجاد کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تو پھر آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ فارسی جو ہے نا دراصل یہ بہت رچ ہے، اور دوسری بات، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنی تاریخ سے جڑے رہنا ہے۔ ہماری تاریخ میں تصوف بھی ہے، ہماری تاریخ میں ہماری جو فتوحات بھی ہیں، ہمیں ان سب کو جاننا ہے۔ سائنس بہت ہے، بالکل، پہلی ہماری ساری کتابیں ہی فارسی میں، اور جی ہاں، تو اس وجہ سے ان کا جو ترجمہ ہے، جب میں نے ایم اے فارسی میں داخلہ لیا تھا تو اخبار والے انٹرویو لینے آئے، اتفاق سے میرا سفر ہی انٹرویو سے شروع ہوا، تو انہوں نے پوچھا آپ نے یہ فارسی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کتابوں کے تراجم جو ہے نا وہ کچھ ایسے ہیں جیسے پرانی زبان میں ہیں، اب ان کو نئی زبان میں ہونا چاہیے تاکہ ہم نئے دور کے لوگ بھی پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے کہا تو وہ تو ساری ترجمہ ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا لیکن ان کو آج کے لوگوں کے مطابق، اور یہ آپ کا خیال ہے ترجمہ ہو چکی ہیں، ہمیں ان کو کرنا ہے۔ جیسے میرا ایران جب جانا ہوا، ابھی 2023 میں اکیڈمی آف لیٹرز ایران نے، میں ان کے ایڈوائزری بورڈ میں ہوں انسائکلوپیڈیا کے، 1 مہینے کے لیے مجھے بلایا گیا، ہم نے ٹاپکس پر ڈسکس کرنا تھا، میں وہاں 1 مہینہ میں نے اسٹے کیا۔ تو وہاں پر ایک ادارہ ہے مائکرو فلم نور، جو خطی نسخوں کی ڈیجیٹلائزیشن کرتے ہیں۔ وہاں پر بہت بڑا پینل جو تھا ان کا، اس میں 7-8 لوگ تھے، شاید اس میں وہ تصویر بھی دکھائیں۔ تو وہ جو 7-8 لوگ تھے وہ سارے مسن، اتنے کہ سمجھے 80-90 سال کے، کیونکہ وہ خطی نسخوں سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ مجھے اس میٹنگ میں بلایا گیا۔ اب وہاں پر سب لوگ آپس میں ایک نسخے پر ڈسکس کر رہے تھے جو اقبال کے دور کا تھا، اور اس میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی حجام کی، اور وہ اس طرح اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ ایک شخص کے سر پہ ٹک لگا رہا تھا اس کی گردن کے قریب۔ اب وہ سب لوگ بہت پریشان تھے، اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پر انہیں حجام اس کو کہتے ہیں جو حجامہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو کپ لگا کے، جی کپ لگا کے جو حجامہ کیا جاتا ہے وہ اسے حجام کہتے ہیں، اور وہ جو باربر ہے اس کے لیے سلمانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب دے ور کنفیوزڈ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کے جاننے والے کی کیوں ضرورت ہے، اگرچہ وہ فارسی زبان ہے، برصغیر کی جو ٹرمز اور جو یہاں کی زبان استعمال ہو رہی تھی اسے ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے، نیٹو بہتر جانتا ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ کہاں پھنسے ہیں، مجھے دکھائیں تو صحیح۔ جب میں نے وہ کتاب دیکھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جناب یہ حجام کا مطلب کہتے ہیں یہاں بھی لگاتے تھے کپس، تو میں نے کہا نہیں، سر پہ وہ کپس نہیں لگا رہا، یہ ہمارے یہاں اس کو حجام کہتے ہیں، یہ اس کے بال بنا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بتائیے، مجھے خیال آیا، فارسی زبان جو ہے یہ ہمارے خطے میں بھی ہے اور یہ سینٹرل ایشیا تک ممالک میں بولی جاتی ہے۔ افغانستان میں دری بولی جاتی ہے جو فارسی سے بہت قریب ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ فارسی کی اہمیت ابھی تو ختم نہیں ہوئی، نہ ان تمام ممالک میں بولی جاتی ہے، اور اب بھی اس میں ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہے، شاعر بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے۔ جی بالکل، ابھی بھی یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے حوالے سے جو ہمارا کام ہو رہا ہے، تاجکستان کے حوالے سے جو ہماری ٹریڈ کا ایون اس طرف جو رخ جا رہا ہے، اس کے لیے فارسی کو جاننا کتنا ضروری ہے، وہ اسی طرح ہم اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں ازبکستان میں بھی 3 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہوں، قزاقستان میں۔ قزاقستان میں میں نے وہاں پر، آپ حیران ہوں گے کہ اقبال وہاں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ تو ساری اور انہوں نے جیسے ایران کو آزادی حاصل ہوئی تو وہ اس کو مانتے ہیں کہ جی ہم نے اقبال کے کلام سے آزادی حاصل کی۔ امام خمینی کو 2000 اشعار زبانی یاد تھے، اور وہ ہر جگہ پر، یہ میں نے بلکہ ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے سنا کہ انہوں نے کہا میں اس وقت وہاں پر تھا اور مجھے ایک جگہ بلایا گیا اور وہاں پر
یعنی باقاعدہ اقبال کی تصویر لگی تھی اور وہ کلام وہ پڑھ رہے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے اقبال کے تھرو آزادی حاصل کی. اور جب یہ کلام جیسے آپ کہہ رہے ہیں فارسی پر ابھی ٹریول کر رہی ہے, جب جاوید اقبال صاحب نے اس کو سریلیک میں ترجمہ کروایا تو تاجکستان میں بھی پہنچ گیا, وہاں بھی انقلاب آ گیا. اور تاجکستان کا ایک گلوکار یہاں پر آیا تھا تو وہ اس کلام اقبال کے کلام کو سناتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ہے جس نے ہمیں آزادی دی. تو بات یہ ہے کہ فارسی کوئی بھی زبان مرتی نہیں ہے, وہ زندہ رہتی ہے. زبانیں مرتی نہیں ہیں, تحولات ان میں آتے رہتے ہیں, وہ آنے چاہیے. زبانوں میں نئے لفظ ایڈ ہوتے ہیں, درست ہے, وہ اس میں زبان کبھی نہیں ختم ہوتی. وہ ایک خطے کی زبان ہے, بلکہ اب دیکھیے سینٹرل ایشیا جیسے آپ نے کہا تو حقیقتاً یہ وہاں پر اب ہمارا جو ٹریڈ کا سلسلہ, یعنی اگر ہمارے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. ان کی بھی ویسے وہ اور زبانیں بولتے ہیں, جیسے قزاقی بولی جاتی ہے, لیکن وہ جو ان کی رسمی زبان ہوگی وہ پہلے رشین تھی اور اب پھر فارسی ہے. تاجکستان میں بھی ایسے ہی ہے, وہ تاجکی بھی ہے اور فارسی بھی ہے. افغانستان میں دری ہے, دری صرف ایکسنٹ کا فرق ہے. دری بلکہ ہمارے لوگ بڑا ایزیلی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ فارسی کے ایکسنٹ جو ہمیں جو معیار دیا گیا وہ ہے تہرانی لہجہ, اور دری جو ہے اس کا لہجہ تقریباً ہمارے برصغیر سے ملتا جلتا ہے. اچھا اچھا, آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے جو نصاب تعلیم ہے اس میں اول تو ہمارے کریکولم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایچیسن کا کچھ اور ہے, ٹاٹ پہ پڑھنے والے کا کچھ اور ہے. ہم ابھی تک اس 75 سالوں میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہمارا سلیبس کیا ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے سلیبس میں فارسی زبان لازمی طور پہ ہونی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں سر اس کو ضرور ہونا چاہیے. پہلی بات, ہمارے بچے اردو سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے فارسی پڑھی تھی وہ اردو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے تھے. اور نصاب کی بات جو آپ کر رہے ہیں, دراصل یہاں پر جو نصاب ہے وہ اب ماہر تعلیم دوسرے جو واقعی ایجوکیشن کے اس میں نصاب سازی میں کام کر رہے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ انگریز نے جو نصاب بنایا تھا اس نے تو کلرک پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا, کیونکہ ہم تو فارسی جانتے تھے. وہ چاہتے تھے ان کو انگریزی آئی, یہ درخواست لکھنا سیکھ لیں اور ہمارے انڈر کام کریں جیسے ہم ان کو کریں. ڈکٹیٹ کرتے تھے نا, ابھی بھی ہمارا جو نظام ہے ڈکٹیشن لیتا ہے اور پھر اس کو ٹائپ کر, مطلب ایسے لوگ ان کو چاہیے تھے. لیکن اگر ہمیں اپنے آپ سے ملنا ہے, اپنا مقام پانا ہے واپس, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو فارسی اس لیے پڑھانی چاہیے کہ وہ خود جا کے ان کتابوں میں سے پڑھیں, وہ خود جان سکے کہ ہمارے ہیروز نے کیسے یہاں پر کام کیا. ٹیپو سلطان کے بارے میں کوئی نہیں جانتے, ان کو جو محمود غزنوی کا سارا جو پیریڈ ہے وہ نہیں جانتے, ان کو کسی بھی انویڈر, خلجی و تغلق دور, سلاطین, ان کچھ بھی نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے فارسی نہیں پڑھی. ہمیں چاہیے یہ کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے گلستان کا ضرور کچھ حصہ شامل کریں اور علامہ اقبال کا کلام, تاکہ وہ اپنی خودی سے روشناس ہو جائیں. یہاں شاید آپ کے پاس ہو وہ تصویر میں, ڈاکٹر نواب ہیں, وہ وائس چانسلر ہیں وہاں پر قم میں ایران سے. وہ جب یہاں پر آئے تو میں ان کے ساتھ ترجمہ کر رہی تھی, تو انہوں نے ایک جملہ بولا, میں بڑا ہی مزیدار جملہ, اور میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر جنگ جیت جائیں تو آپ کے پاس ایک بڑی شاندار چیز ہے, آپ ایٹمی طاقت ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں, اگر آپ علامہ اقبال کا کلام اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں تو آپ کہیں سے بھی ہار نہیں سکتے. بہت اچھی بات کی ہے. خواتین حضرات, آپ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ صاحبہ کی گفتگو سن رہی ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات, آپ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے بچوں کو آپ نے ابھی شروع میں گفتگو فرما رہی تھیں کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا. اس کو ذرا ڈیفائن کریں آسان الفاظ میں کہ بچوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ کیا ہے فلسفہ, کیا ہے یہ خودی, کیا ہے؟ اب آسان زبان میں تو یہی ہے خودی, عام فہم جو ہمارے جیسے بھی سمجھ سکے. خودی خود شناسی ہے. خود شناسی, خود شناسی خدا شناسی ہے. واہ. خود شناسی خدا شناسی تک کا سفر ہے. یہ شعور نفس ہے, یعنی اپنے آپ کو پہچاننا, شعور ذات ہے, اور پھر تعین ذات ہے. ہمارے یہاں پر بچوں کو جو بتایا گیا وہ کہا گیا, یعنی کہ افلاطون کا جو تھا نو دائی سیلف, وہ دے دیا گیا. یہ سیلف ایکچولائزیشن سے کچھ آگے کی بات ہے. خودی کو پہلے انا کے معنوں میں لیا جاتا تھا, لیکن اقبال نے اس کو شخصیت کے معنی دیے. یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس نے اس کو شخصیت کے معنی دیے. اب شخصیت جو ہے نا اس کو مستحکم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟
پہلے تو اس نے کانسیپٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس طرح سے کہ ہم نے جب وہ ہے نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب اپنے آپ نے ڈھونڈنے لگو گے میں ہوں کیا، تو کرتے کرتے اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تم خود تو کچھ بھی نہیں ہو. تمہارے اس جو خاکی وجود ہے اس کے نیچے نقطہ نور ہے. اقبال نے کہا نقطہ یہ نوری کے نام او خودی، نور کا وہ نقطہ جس کا نام خودی ہے. زیر خاک ما شرار زندگی، ہمارے اس خاکی وجود کے نیچے زندگی کا شرارہ ہے. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر سوزنده تر تابنده تر. یہ محبت سے پائندہ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، اور سوزندہ بھڑک اٹھتا ہے اور تابندہ ہو جاتا ہے. تو بات پھر سمجھ میں آئے کہ نقطہ نور، اللہ نے جو اپنا نور اس کے اندر رکھا ہے، خاک تو کچھ بھی نہیں تھی، اس نے اس میں روح پھونکی، اسے بنایا. اب پہلے تو اس کانسیپٹ کو جانو کہ اس سے جڑے ہو. اب جب تم جانتے ہو کہ اس سے جڑے، تو جب تمہیں اپنے نفس کا شعور آ گیا، اب اپنی ذات کا تعین کرو، اپنی ذات کا شعور حاصل کرو، اس کا تعین. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم انسان ہیں، اس کے نائب ہیں، اب اپنی کیپیسٹیز، اپنی صلاحیتیں، ان کو جانتے ہوئے اپنی ذات کا تعین کرو، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. تو ہمارے بچے کو دراصل پہلے اپنی خود ہی مستحکم کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے. جب وہ خود مستحکم ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ایک مقام پانے کی کوشش کرے گا، تو خود بخود یہ خودی سے بے خودی کا سفر شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ جانے گا کہ آج میں اپنا تعارف ہوں، اگلی سٹیج پر میں اپنے خاندان کا تعارف ہوں، پھر میں اپنے ادارے کا تعارف ہوں، اور جب اس ملک سے باہر جاتا ہوں تو میں پاکستان کا. یہ ہے خودی سے بے خودی تک کا سفر. ڈاکٹر صاحبہ بہت مشہور شعر ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساد. یہ ہم بہت ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ سنتے ہیں. ذرا بچوں کو اس کی تشریح کر دیں. سر نہاں، یہ جو ہے سب سے مین بات یہ ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی میں جو پوشیدہ بھید ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تمہیں خدا تک تم پہنچ جاؤ گے جب خود کو. اس میں کیا ہے؟ سر نہاں کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا از نیگیشن، الا اللہ از افرمیشن، اینڈ محمد الرسول اللہ از کنفرمیشن. سب سے پہلے نفی ذات، یعنی پہلے اپنی ذات کو پہچان لیا، لیکن الا اللہ یعنی پھر یہ جان لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. ہمیں اس تک پہنچنا ہے. نگیشن کے مرحلے سے گزر کر نیستی میں ہستی ہے. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ یہ جو یہاں غرور ہے نا، یہ لا یہاں سے شروع ہوگا، لا الا اللہ. جب اللہ اس کے قلب پر نقش ہو جائے گا، جو سلطان باہو کی بھی تعلیم ساری اسی پر ہے کہ اس میں اللہ ذات جب وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ الا اللہ کا جب ورد کرتا رہتا ہے نا، تو اللہ اس کے قلب پر نقش ہو جاتا ہے. اور جب قلب پر نقش ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر وہ دل مرتا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی تھی غار ہرا کے حوالے سے کچھ بات بتا رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. یہ اسی بات سے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے کہ جتنے نبی آئے سب کو لا الہ الا اللہ تو سب کو کہا گیا، وہ وحدانیت کا پیغام لے کر آتے تھے. اب نبی پاک یہ کہتے تھے، ظاہر بات ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور کیوریوسٹی پیدا بھی ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ. تو غار ہرا میں جاتے تھے اور جا کر پوچھتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو جواب آیا محمد رسول اللہ، کہ یہاں دیکھو، کیونکہ انہوں نے پھر محمد کو قرآن عطا کر دیا. پھر وہ ساری حکمت وہاں آ گئی، اللہ کے جلوے وہاں آ گئے، وہ آپ کو سب بیان کرنے لگے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا سفر، وہ جو تیغ فساں ہے نا، وہ یہی ہے کہ لا کی تلوار سے کاٹ ڈال اس نفس کو. جہاں لا کی تلوار سے آپ نے نفی ذات کی، وہاں آپ کی اپنی ذات سے ملاقات ہو جائے گی. یعنی نیگیشن جو ہے پہلے بہت ضروری ہے. نیگیشن بہت ضروری، بہت ضروری ہے. اگر ہم خود غرور میں آئیں گے تو تمام دیکھیے نا، نمرود تمام بھی آیا، معبودوں کی نیگیشن بہت ضروری ہے. نمرود بھی آیا، فرعون بھی آیا، وہ سب خود خدا چلے گئے، سب گئے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، علامہ اقبال کا کلام ہے، اس میں ہمیں تصوف بہت نظر آتا ہے. امیر خسرو کے کلام میں سلطان باہو کا آپ نے ذکر کیا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ. تصوف کے بارے میں ذرا بچوں کو بتائیے ہمارے کہ یہ کیا انہوں نے پیغام کیا دیا ہے تصوف کا. ہمارے یہاں جو تصوف کے معنی ہے نا، وہ تھوڑے لوگوں نے ان کو خراب کر دیا. حالانکہ داتا صاحب نے یعنی سید علی حجویری نے کشف المحجوب لکھی ہی اسی بات پر ہے. اصل میں
تصوف کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہاں پر جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے پاس وہ عرفان کا ہے. عرفان و تصوف ایکچولی صوف سے وہ ہو جاتا ہے جی، وہ لوگ لباس پہنتے تھے اونی اور اس طرح سے تھے، یا صوفہ پر بیٹھنے والے. بات یہ ہے کہ وہ چیز وہ صوفی نہیں کہلائے گا جو ان ساری چیزوں کو اپنا رہا ہے. اگرچہ ہوتی ہیں چیزیں ایسی لوگوں نے اپنا یعنی رکھی ہیں، ظاہری ضروری نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا ہے. تو عرفان ذات جو ابھی ہم نے خود ہی کی بات کی، عرفان ذات یہاں پر عارف ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عارف جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. عارف کون ہے؟ جس نے عرفان ذات حاصل کر لیا. ماشاءاللہ. تو وہ عرفان ذات جب حاصل ہوتا ہے تب. اب ہمارے یہاں جو تصوف کا یہاں پر جو ہے عرفان و تصوف کی جڑیں اس سرزمین میں بہت گہری ہیں. جب سید علی ہمدانی صفوی دور میں ایران سے یہاں تشریف لاتے ہیں کشمیر کی طرف اور اس طرف، تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی 700 جو ہیں وہ صوفی آتے ہیں. کتنے یہاں پر لوگ آتے ہیں. پھر یہاں پر جو ہمارے اپنے جو معین الدین چشتی اجمیری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، لال شہباز قلندر ہیں، اور اس طرح ہمارے جو بڑے بڑے صوفیاء یہاں پر موجود ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں دراصل ہمبل رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. جیسے آپ معین الدین اجمیری کو دیکھتے ہیں تو میں داتا صاحب کانفرنس ہوتی رہی، خواجہ معین الدین اجمیری کانفرنس ہوتی تھی، 2 سال میں نے وہاں پر شرکت کی. میں واحد خاتون تھی جس نے اس حوالے سے تقریر کی، باقی تمام علماء شرکت کرتے تھے. تو ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کی ان کی ویژن ہے کہ انہوں نے میری گفتگو جہاں سنی مجھے وقت دیا، تو وہ تھی خانقاہ کے حوالے سے بات تھی. اب جو بچوں کو تصوف کا میسج جا رہا ہے میں وہ بتانا چاہتی ہوں کہ عارف ہوتا کون ہے، وہ بتانا کیا چاہتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. تو وہاں بات تھی کہ خانقاہ جو ہے، خانقاہ چشتیہ، اس کا تصور اور اس کا بیک گراؤنڈ اور یہ کب سے بننا شروع ہوئی، کہاں کہاں ہیں اور کیا ان کے کام کیا کرتے ہیں وہ. اب وہ اس کے بارے میں جب سب لوگ اپنا اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں، فلاں سن میں بنی پہلی، اس کے بعد یہ فلاں فلاں جگہ ان کی وہ گنتی ہم کر رہے ہیں. تو میری باری آئی تو ظاہری بات ہے میں نے کہا جیسے اقبال نے خود ہی کو انا کی وجہ شخصیت بنا دیا، تو میں آپ سے کہوں گی کہ خانقاہ جو یہ تو ایک نصب العین ہے، اور نصب العین وہ یہ خانقاہ چلتی پھرتی ہے، یہ مکان کے اندر مقید نہیں ہے. معین الدین چشتی یعنی کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ چلتا رہتا ہے. معین الدین اجمیری خانقاہ ضرور تعمیر کرتے تھے، لیکن اس کے اندر اب وہ جو انہوں نے تعلیمات تھی وہ اس میں رکھ دی، یعنی وہاں پر ان کی ترویج ہو گئی. خود وہ باہر نکل آئے، وہ لوگوں کو پھر آگے جا کے وہ خانقاہ تربیت کر رہی ہے. وہ جو بلڈنگ ہے نا خانقاہ کی، اس کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب وہاں پر جو ہمبلنس دیکھ رہے ہیں، سب وہاں سے کھانا کھا رہے ہیں، سب وہاں سے وہ جو اسلام کا بیسک تصور ہے جو لوگوں کے ساتھ بردباری کا ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج کے دور میں بہت یہ جو ہمارے گدی نشین ہیں، جی ہاں، اور بڑے عجیب و غریب ان کے تصورات، ان کی شخصیت ہے، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میراث میں آئی ہیں انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. اب وہ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ جب دیکھتی ہے کہ جی کچھوا جو ہے وہ پیر بن گیا، اور وہ موٹر سائیکل والا پیر بن گیا، دلہن بن کے بیٹھے ہوئے پیر صاحب، اور پیروں نے ایک عجیب و غریب، اس سے ایک بچوں میں ایک بے چینی، وہ کہتے ہیں یہ کون سا مذہب ہے بھائی، اس پہ آپ بتائیے. بالکل صحیح. اب یہ بات درست ہے، لوگوں نے اس کو ڈھونگ بنا لیا ہے. آپ کو حقیقی عارف نہیں ملے گا، عارف نہیں ملے گا، یہ پیر ملیں گے. ہاں جی، پیر ملتے ہیں، یہ پیر بھی پیر ہے. تو جو حقیقتاً عارف ہے اس کا ملنا مشکل ہے. لیکن وہی ہے کہ مرشد ناقص اور کامل کی بحث جو سلطان باہو فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مرشد ناقص جو ہے یہ ایک یعنی ہجڑا ہے، مخنث ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو تلاش ہے ہماری تلاش، اصل میں سفر جاری رہنا چاہیے. ان لوگوں کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی بھی تلاش کریں تو ایسے نگینے یہاں پر موجود ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سبحان اللہ. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جب آپ کسی سے جڑتے ہیں تو آپ کو خود بخود میسیج آ جاتا ہے. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چھوڑ، اس طرف آپ جائیں ہی نہیں. جب آپ تلاش کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ اس کو پا لیں گے، آپ کو مل جائے گا. کیونکہ اقبال نے جیسے کہا کہ می شود پردہ چشمم پھر کھاہی گاہی، کہ کبھی کبھی ایک تنکا بھی میری آنکھوں کے سامنے پردہ بن جاتا ہے. دیدام ہر دو جہان را بن گاہی گاہی، اور کبھی کبھی میں نے 2 جہان کو ایک نگاہ میں دیکھ لیا ہے. وادی عشق بسی دور و دراز اسولے، یہ عشق کی وادی بڑی دور ہے.
تئی شبت جادہ یہ 100 سال بیاہی گاہی، اور کبھی کبھی ایک آہ میں یہ 100 سال کا سفر طے ہو جاتا ہے. تو یہ نگاہ ہے. اقبال نے کہا سوزے راز نگاہ من بگیر یا ضیاء صبحگاہ من بگیر، کہ یہ لا الہ کا سوز یا میری نگاہ سے لے لو یا میری صبح کی آہ سے لے لو. اور اس نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو غلطی یہی ہے نا، جب ہم نے قرآن کو ہی رہنما نہیں بنایا، اسی سے ہدایت نہیں دی، تو پھر تو ہم مس گائیڈ ہوں گے. اور پیر صرف اس کو مانو جو قرآن کے اندر، جو شریعت اور طریقت کو، جو شریعت، کیونکہ تصوف جو ہے وہ دین کی عملی صورت ہے. جہاں دین کی عملی صورت، اب وہ دلہن بن کے بیٹھا ہوا، تم نے کیسے جان لیا یہ پیر ہے؟ دین کی عملی صورت. جو مرد ہے اس کو تو ریشمی کپڑا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ دلہن بن کے بیٹھ جائے کہ ایسے نہیں ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں جیسے منطق الطیر میں 7 مقامات تصوف گنوائے گئے، تو طلب و جستجو کے بعد عشق ہے. اب عشق کے ساتھ جذب بھی آتا ہے، جذب و عشق لکھا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، جو مجذوب بن گیا اس سے دعائیں کروانے چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ بیچارہ تو پہلی ہی تجلی نہیں دیکھ پایا تو کہیں پہنچے. اچھا یہ بتائیے، تصوف میں جو ایک تصوراتی چیزیں ہیں، جیسے کہ امیر خسرو کا کلام بہت پڑھا جاتا ہے، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ باہر سو رقص بسمل بود شب. تو یہ کیا ہے، اس کے ذرا تفصیل بتائیے. یہ تو ان کی نعتیہ غزل ہے نا، یہ تو ان کی نعتیہ غزل ہے. نمی دانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. کہ میں نہیں جانتا چه منزل بود، وہ کون سی جگہ تھی، کون سا مقام تھا. شب جایی که من بودم، کل جب میں جہاں پر، رات میں جہاں پر تھا. بہر سو رقص بسمل، وہ عشق کے بسمل ہر جگہ تڑپ رہے تھے. شب جائی کے من بودم، جہاں پر میں تھا. پری پیکر نگاری سرو قدی ماہ رخساری، سراپا آفت دل بود شب جائی کے من بودم. رقیبان گوش بر آواز و در ناز من ترسان، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائی کے من بودم. اور اس کے آخری شعر کا ترجمہ کروں گی کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائی کے من بودم. کہ خدا خود میر مجلس تھا لامکان میں، یہ معراج پر ہے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائی. وہاں وہ میر مجلس تھا اور محمد شمع محفل تھا جہاں میں کل تھا. واہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے، آپ نے غالب کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ بھی کچھ بتائیے ہمیں کہ غالب کے اشعار میں ہمیں تصوف یا یہ چیزیں ملتی ہیں فارسی کلام میں. جی ہاں، غالب کا جو نعتیہ تو ہیں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. غالب کے تو وہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ. تو غالب کے جو زیادہ ان کی جو جیسے غزلیات ہیں ان میں پیچیدگی ہے، ایہام ہے. اب جیسے اس میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ دمید دانے و بالید و آشیانگاہ شد. یہ اگرچہ اس طرح سے تصوف کا نہیں، دمید دانے و بالید و آشیانگاہ شد در انتظار ہما دام چیدنم بنگر. کہ دانا اگا، بالید وہ بڑھا، آشیانگاہ شد اور پھر وہ آشیانگاہ بن گیا، آشیانہ بنایا اس پہ پرندوں نے. در انتظار ہما دام چیدنم بنگر، ہما کے انتظار میں تو میرا دانا بچھانا دے. یہ میں نے اس لیے اس کو کیا کہ جب یعنی یہ والا شعر جو ہے مجھے خیال آیا کہ مولانا روم جو ہیں، جب انہوں نے شمس تبریز چلے گئے، انہیں چھوڑ کر دمشق چلے گئے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، تو اس وقت پھر شمس نے ان کے لیے جو شعر لکھے اس کے اندر انہوں نے یہ دانے کا لفظ کس طرح استعمال کیا. تو انہوں نے لکھا کہ بے روید ای حریفان بکشید یار مارا، بے مناورید آخر سنم گریز پارا، بے ترانے ہائی شیرین بے بہانے ہائی زرین، بکشید سوی خانے مہو بے خوش لقارا. یہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں جو ادھر ہیں کہ کسی طرح سے اس کو زرین تر بہانے بنا کر، شیرین ترانے سنا کر میرے محبوب کو واپس لے آؤ. تو آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں، بے دام و دانے نگیرند مرغ دانارا، کہ دام اور دانا پھیلا کر دانا پرندے کو نہیں پکڑا جاتا. تو غالب کہہ رہا ہے میں پرندہ پکڑنے کے لیے دمید دانے و بالید و آشیانگاہ شد، کہ کبھی نہ کبھی وہ ہوا میرے دام میں تو آ ہی جائے گا. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. اچھا حافظ شیرازی اور عمر خیام کے بارے میں بھی کچھ ذرا بچوں کو بتائیے تھوڑا سا. حافظ شیرازی نے تو پھر دیکھیے نا اس کو، اس کے دیوان سے آج بھی فال نکالی جاتی ہے. نوروز ہو،
یا شب یلدا ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہ اپنے دسترخوان پر حافظ شیرازی کا دیوان قرآن کے ساتھ ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ کا اپنا شعر ہے، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ بے قرآنی کے اندر سینے داری، اے حافظ میں نے تیرے شعر سے اچھا کچھ نہیں دیکھا، بہت اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ بے قرآنی کے اندر سینے داری، اس قرآن کی قسم جو تیرے سینے میں ہے اس کی وجہ سے یہ ہے سب کچھ۔ تو حافظ جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے سالہا دل طلب جام جم از ما می کر ونچ خود دار سے بیگانه تمنا می کر، کہ سالوں دل ہم سے جام جم کی تمنا کرتا رہا جس میں ہم دنیا کو دیکھ سکیں، تو اس نے کہا یہ نہیں پتا تھا ونچ خود دار سے بیگانه تمنا می کر، وہ تو اس کے اپنے اندر تھا اور دوسروں سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یعنی وہی شعور ذات کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر کہ خدا تو ہمارے اندر تھا، ہم اسے باہر ڈھونڈتے پھرے۔ اور جہاں عمر خیام کی بات آتی ہے تو عمر خیام جو ہے وہ تو اصل میں عیش و نشاط اور شادی کا پیغام لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس میں جیسی ہے آپ اس کے ساتھ اپنے یعنی آپ خوش رہیں، اس کا غم نہ کریں، روزی کے گزشتہ سزو یاد ماں کن، وہ دن جو گزر گیا اس کو یاد نہ کر، فردا کے نئے امداز فریاد ماں کن، کل ابھی آیا نہیں ہے تو کیوں روتے دھوتے ہو، تو حالی خوش باش عمر برباد نہ کن، کہ اب خوش رہو اور عمر کو برباد نہ کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ جی خواتین حضرات، آپ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ صاحبہ کی گفتگو سن رہی تھی، بہت انفارمیٹو باتیں کی انہوں نے، اور فارسی پہ ان کو بڑا عبور ہے اور پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے ریسرچ ورک بھی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔